ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق اللہ العظیم. سامنے محترم، یہ سورہ روم کی دعایات آیت نمبر 24 اور 25 میں نے تلاوت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے، لام کون ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں ہے. وہ سنتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے. وہ بے نیاز، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات جو اس نے پیدا کی ہے وہ اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنا تعارف کراتا ہے. وہ انسان سے کہتا ہے، اے انسان ذرا اپنے گرد و پیش دیکھو، اگرچہ میں نظر نہیں آتا لیکن میری نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. اسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی نشانیاں جو وہ بیان کرتا ہے، نشانیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے باہر بھی موجود ہیں، آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے گرد و پیش موجود ہے. وہ ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. وہ کہتا ہے عقل سے کام لو، دانش سے کام لو، منطق سے کام لو، اور دیکھو یہ نشانیاں جو ہیں میریاں، یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے. یہ کائنات یوں ہی بن گئی ہے، یہ سلسلہ یوں چل رہا ہے. تم ذرا غور کرو گے تم معلوم ہوگا یہ ساری کائنات یوں ہی نہیں چل رہی. اس کا کوئی مدبر ہے، جو اس کا خالق ہے وہی اس کو چلانے والا ہے. مثلاً وہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی کڑک جو ہے، گرج جو ہے وہ دکھاتا ہے. بجلی ہم کڑکتی دیکھتے ہیں. خوفا وطمعا، اتنی بعض کا گرج پیدا ہوتی ہے، اتنی گرج پیدا ہوتی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے شاید کوئی طوفان آنے والا ہے. یہ بجلی کی کڑک جو ہے یہ بجلی انسان کو بچا سکتی ہے بس تمام. لیکن ہمیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے، تمام بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ گرج چمک کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بجلی کڑکتی ہے، یہ چمک پیدا ہوتی ہے، یہ آواز پیدا ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ رب پیدا کرتا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور کائنات کو بنایا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ آپ سوال کریں گے بارش تو یہ طبقہ ہے اوپر زمین کا، یہ صحیح ہو جاتی ہے 40 میل کے اوپر طبقہ ہے، وہاں سے بارش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے بارش برسا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سماع کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم حد نگاہ تک دیکھتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ہے، یہ ہماری نگاہ کی حد ہے۔ یہاں سماع سے مراد بلندی ہے، کیونکہ بارش بلندی سے آتی ہے، نیچے گرتی ہے، نیچے برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بارش کو جو تم دیکھ رہے ہو، زندگی میں بارہا بارش کو دیکھا ہے، یہ کون برساتا ہے؟ یہ اللہ برساتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ بلندی سے بارش برساتا ہے۔ بارش برسانے کے اپنے اس کو اصول ہے، اس نے طے کر دی ہے۔ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بارش جو ہے وہ ایک نظام کے تحت ہوتی ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، ان میں آبی بخارات ہوتے ہیں، وہ ہوائیں ان آبی بخارات کو ساتھ لے کر ٹھنڈے علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ کھڑکی جو ہے جب ٹھنڈے علاقے میں پہنچتی ہیں تو وہی آبی بخارات پانی بن جاتے ہیں۔ یہ پانی کی مختلف شکلیں ہیں۔ پانی ایک شکل آبی بخارات ہے، دوسری شکل یہ پانی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، تیسری شکل اس کی برف ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ بارش سے کیا ہوتا ہے؟ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مردہ زمین ہو گئی ہے نا، ہم تو جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے، یہاں اللہ کا فضل ہے کہ نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پانی آتا رہتا ہے، اتنا وہ ہم اس کے احساس نہیں کرتے کہ زمین مردہ ہو گئی ہے۔ اسی پر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 2 3 سال بارش نہیں ہوتی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بالکل مردہ ہو گئی ہے، اس پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین زندہ ہو گئی ہے۔ وہ کیسے زندہ ہو گئی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے زندہ اس طرح ہوئی ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے میں نے پورا نظام بنا دیا۔ وہ زمین جس میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اس زمین کے اندر میں نے صلاحیت رکھ دی ہے کہ اس میں اس طرح کے نمکیات موجود ہیں جو کہ پودا پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ زمین کے اندر نمکیات، یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ دانہ بوتے ہیں زمین کے اندر، تو اس کو جہاں زمین کے نمکیات کی ضرورت ہے، وہ اس کو ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ٹھنڈک کون پیدا کرتا ہے؟ وہ پانی آتا ہے، پانی سے وہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ پھر جب کمپل پھٹتی ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے،
پودے کی خوراک نائٹروجن ہے وہ استعمال کرتی ہے. اس کے بعد سورج کی کرنیں جو ہیں یہ اس پودے کی پرورش کرتی ہیں. اگر سورج کی کرنیں نہ ہوں، سورج اپنی گرمی نہ دے تو پودے پیدا نہیں ہو سکتے. ایک پودا پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا نظام بنا دیا ہے. سورج کی کرنیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، زمین کی برودت ہے، زمین کے نمکیات ہیں. ایک پودا پیدا کرتے ہیں. مثلاً گندم کا پودا جب بوتے ہیں ایک دانہ، اس دانے کو جب وہ پھوٹتا ہے وہ پودا بنتا ہے. تو کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیسے ہی ہو گیا. تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ایک گندم کا دانہ جو ہماری میز پر 10 سال بھی پڑا رہتا تو اس نے کچھ نہیں پیدا ہونا تھا. یہ دانہ جو تم نے اٹھا کے وہاں زمین میں بو دیا یہ کیسے تنا بن گیا؟ اس طرح بننے کے لیے اس کے اللہ تعالیٰ نے جتنے اس کے لوازمات ہیں، اسے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، زمین کی نمکیات کی ضرورت ہے، سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. کیا یہ ویسے ہی ہوگی؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اللہ کہتا ہے ذرا عقل استعمال کرو، اپنی دانش کو استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو اور پھر مجھے پہچانو. یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے کہ تم ویسے نہیں آگے دنیا میں، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں رزق دیتا ہے. ایک ایک منٹ جو ہے، ایک لمحہ جو ہے تم اس کے مطابق ہو. تمہاری جو سانس آ جا رہی ہے تمہیں آکسیجن کی ضرورت ہے. یہ کون مہیا کرتا ہے؟ اس فضا میں آکسیجن نہ ہو تو ہم انسان زندہ نہ رہ سکتے، نہ پودے پیدا ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو زمین مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی ہے. اس سے ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے انسان کو کہ جس طرح یہ زمین تم جسے مردہ سمجھ رہے تھے نا، حالانکہ وہ مردہ نہیں تھی، خشک ہو گئی تھی، مردہ لگتی تھی. جس طرح اس میں سے بارش ہوئی ہے تو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ سارا نظام جو میں نے بنا دیا ہے اس کے تحت وہ پیداوار زمین سے پیداوار ہوتی ہے. اس طرح قیامت کے دن جب میں چاہوں گا تو جو مردے ہیں زمین میں دفن ہیں وہ میرے حکم پر سارے جی اٹھے. یہ ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. آپ انسان اپنا خود دیکھیں، اس کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی جو ہے، ہماری زندگی جو ہے اس کی محتاج ہے. جو سانس آج رہی ہے اور سانس جاری ہے، جو آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں یہ کون دیتا ہے؟ اگر اپنا انسان جائزہ لے، اپنی زندگی پر غور کرے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جو پورا نظام چل رہا ہے، جو ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے خون میں آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ خون کی گردش جو ہے اور آکسیجن کا ملنا جو ہے، ہم سانس لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، پھر سانس لیتے ہیں. یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور سے کر لیا. پھر فرماتا ہے جو زمین تمہارے سامنے موجود ہے، خود تم اس میں چیزیں بوتے ہو، فصلیں بوتے ہو، سبزیاں بوتے ہو، پھل پیدا ہوتا ہے. یہ نظام کس طرح بنایا؟
ان سبزیوں کو پیدا کرنے والا، ان فصلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے۔ کیوں کراتا ہے بھائی؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنا تعارف کرائے؟ وہ تو اس بات سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے دنیا کے مسلمان بندے مسلمان ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر سارے اس کو نہ مانیں پھر وہ خدا ہے۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کی پہچان ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ کہ جب ہم اللہ کی پہچان کر لیں گے، ہم یہ مان لیں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک رب ہے، ایک ہستی ہے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ٹھیک ہے سجدہ بھی اس کو کرنا چاہیے، بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، اس کے جو مقدس پیغمبر ہیں ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی سیٹ پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کیوں ہے یہ؟ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کو مانیں گے، اس کی بات کو مانیں گے، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ سے بغاوت کریں گے، اس کو نہ پہچانیں گے اور اس کے انبیاء کی پیروی نہ کریں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں گے، تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ انسان ہی اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ جب تک اللہ کا فرما بردار نہ بنے، انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی سے مانگیں، وہ مشکل شاہ ہے، عاجز روا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی عیب کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو نظام ہے نا یہ کائنات کا، تم دیکھتے ہو اوپر آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے ادھر، یہ سارا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے۔ نہ زمین سورج سے ٹکراتی ہے، نہ چاند سے ٹکراتا ہے۔ اس کو سارے نظام کو کس نے تھام رکھا ہے؟ یہ سوال سوچنے والا ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک رب ہے، اور ان کو ایک مناسب فاصلے پر رکھنے والی وہ ذات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ نے اجرام فرقی میں جو اس پوری کائنات میں یہ تیر رہے ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، زمین ہے، ان کو ایک کش سکر کہتے ہیں، اسے کش سکر سے باندھ رکھا ہے۔ یعنی جب اوپر کوئی چیز اب نیچے گرتی ہے، نیچے آدمی آتا ہے، گر پڑتا ہے، کیوں؟ اس کو زمین کھینچ لیتی ہے۔ یہ زمین کی ایک کش سکر ہے جس نے اس کو اپنے طور پر اور جو اس پر جاندار چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر جہاں رکھا ہوا ہے۔ سورج کی اپنی کش سکر ہے۔ جو سورج ہے، سورج کش سکر کے ذریعے خود چیزوں کو کھینچ لیتا ہے۔ سارے اجرام فرقی اپنے اپنے مقام پر گردش بھی کر رہے ہیں اور تیر بھی رہے ہیں۔ یہ نظام جو پورے کا پورا ہے، یہ کس نے بنایا ہے بھائی؟ کیا یہ ویسے تیر رہے ہیں؟ کیا ان کو قائم کرنے والا کوئی ذات نہیں ہے ایک ذات ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، کروڑوں سال سے زمین
جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، کبھی یہ اپنے مدار سے جہاں یہ گھومتی ہے وہاں سے نکل کر چاند کی طرف چلی گئی ہو، کبھی چاند نہیں کر سکتا وہ ادھر آ گیا ہو، کبھی ہو نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ اپنا چلنے کا مقام بدل دے، وہ کہیں اور چلا جائے، یہ کبھی نہیں۔ یہ سارے جرام فلکی ہیں، سارا جو نظام ہے اس رب نے، اس پیدا کرنے والے نے کس طرح ان کو بنایا ہے، اس طرح ان کو قائم رکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے طور پر خود کو اس کا کام ہی وہ کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیا مطلب؟ ہر چیز، انسان تو انسان ہے نا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین کی تسبیح یہ ہے کہ زمین کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے کہ یہ تمہارا مستقر ہے، یہ گردش کرو، اور تم نے سورج کا تمہارا فاصلہ اتنا ہوگا، چاند کا تمہارا فاصلہ اتنا ہوگا، یہ تم نے اللہ کی عطیت کرنی ہے۔ یہ زمین کی تصویر ہے۔ پھر سورج سے کرنیں آتی ہیں، وہ زمین کو منور کرتی ہیں، وہاں روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ امریکن چاند پر گئے تھے تو چاند پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ جو زمین ہے وہ چاند منور کی، زمین چمک رہی ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ اس نے سارے نظام کو اس طرح باندھ رکھا ہے اپنے قانون کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رب سارے نظام کو چلا رہا ہے اور تمہیں بھی چلا رہا ہے، تمہاری زندگی کا محافظ ہے، تمہارے رزق کا محافظ ہے، تمہارے اندر جو نظام ہے میدے کا، جگر کا، میل کا، یہ کس طرح مقرر کر رہے ہیں بھائی؟ کون سے چلا رہا ہے؟ کہ وہ رب چلا رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارے اجرام فلکی کا اپنے جگہ پر رہنا، قائم رہنا، یہ اس خالق کائنات کا کمال ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ دیکھو یہ نظام جو چل رہا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کا سارے بندے جہاں جہاں بھی ہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ بات بھی بتائی تھی کہ آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے مردو کو زندہ ہے اپنے قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے مردو کو جلا دیتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ تھا جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے آج کی ایجاد ہے سائنس کی بہت بڑی، جس نے انقلاب ہوا کر دیا۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے جوہر زندگی ہے، خود زندگی نہیں ہے لیکن جوہر زندگی ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے پھر بھی اس کے وجود سے، اس کے ہڈیوں سے، اس کے بالوں سے ڈی این اے دیا جا سکتا ہے، مردار نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈی این اے چاہے آدمی جل جائے، چاہے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، چاہے قبر میں ہڈیاں بن جائے، زندہ ہو جائے، اس کا ڈی این اے ختم نہیں ہوگا۔ جب ڈی این اے ختم نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں جب دعوت دوں گا
تو کاروبار ساری دنیا مچھلی ہو جائے گی، سارے محروم باہر نکل آئیں گے، تو بات ٹھیک ہے۔ یہ عقل کی بات ہم نہ بھی کریں تو ویسے ہی ہمارا فیصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عقل و شعور کو، دانش کو اپیل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ذرا غور سے کرو اس بات تو وقت آئے گا کہ تم خارج ہو جاؤ کہ زمین سے باہر نکلو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس رب کو جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے پہچان آتے ہیں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، یہ حالت میرا شکر ہے۔ جب ہم مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ حالت میرا شکر ہے، یہ میرے لیے تم نے کیا پیدا کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے گرد و پیش بکھری پڑی گئی۔ پچھلے جمعہ میں بات کر رہا تھا فلسطینیوں کی، جو 11 روز بمبارڈمنٹ کرتا رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں پر، اس کی بات کر رہا تھا۔ کچھ 2 چیزیں باقی رہ گئی۔ ایک تو یہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ 1500 سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹی اسماعیل علیہ السلام نے جس کو تعمیر کر دیا تھا، 1500 سال بعد بنی ہے وہ مسجد سلمان علیہ السلام نے بنائی تھی، جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ قبلہ اول کیسے بن گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی ہے، معراج سے پہلے آپ کا حکم تھا کہ دور کرتے صبح، دور کرتے شام کو نماز پڑھا کرتے، اور آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ سامنے موجود ہے، بیت اللہ سامنے موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس جو ہے وہ مکہ اور مدینہ سے شمال کی طرف ہے، 1000 میل دور ہے، یہ سیدھا شمال کی طرف۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی رہے اور منہ اس طرف ہو جائے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے، وہاں بھی آپ 16-17 مہینے اپنا رخ جو تھا آپ کا بیت المقدس کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ پھر 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز میں حکم دیا کہ اپنا منہ اس طرف کر دو۔ وہ اسے مجلس قبلتین بھی کہتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ تو جب نماز میں ہی آیات نازل ہوئی تو آپ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو ادھر آگے آنا ہو کھڑا ہوگا، آپ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ کیوں کر لیا؟ یہ بات کیا ہے؟ پہلے کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف پھر بیت اللہ کی طرف؟ یہ بات کیا ہے؟ یہ ایک لمبی بات ہے، میں کسی دن اس بات ان شاء اللہ بات کروں گا۔ اس کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ وہ قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں، ورنہ وہ تعمیر ہونے کے لحاظ سے اول نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں، اقصیٰ کا مطلب ہے دور،
کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ سے 1000 میل شمال کی طرف ہے، اس لیے اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کہاں واقع ہے؟ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو شہر ہے جس کا نام القدس بھی ہے، اس میں واقع ہے، اور اس جگہ واقع ہے جہاں صدیوں پہلے سلمان علیہ السلام نے مسجد کو تعمیر کی تھی۔ اس کو وقت مصر نے گرا دیا تھا، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور وہ زمین بوجھ ہوئی تھی، وہیں اس کے اوپر یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیت اللہ سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، بتاتا ہے، وہاں اپنے اوپر سمان کی طرف بعد میں گئے۔ اب آخری بات، اب جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2000 سال سے یہودی وہاں کبھی بھی بات نہیں کی، لیکن چلو مان لیتے ہیں انہوں نے بات کر دیا، ان کو عذاب کھایا۔ UN نے اس کا قرارداد پاس کی ہے کہ اس کے فلسطین کی 2 ریاستیں بنیں گی، ایک مسلمانوں کی، ایک یہودیوں کی۔ اب ہوا یہ کہ یہودی کی ریاست تو اسٹیبلش کر دی امریکہ نے اور برطانیہ نے اپنے وسائل سے، لیکن مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے بیچارے فلسطینیوں کی ریاست قائم نہ ہو سکی، آج بھی وہ بغیر ریاست پر ہے۔ اور آخری بات میں یہ آپ کو یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ اگر میں یہ کہوں اس وقت دنیا میں فلسطین جو ہے، فلسطینی کی بات کر رہے ہیں، فلسطینی جو ہیں ان کے افراد جو مختلف ملکوں میں پہلے ہوئے مہاجر ہیں، کوئی کسی ملک میں ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، کوئی وہاں رہتے ہیں، ان کے افراد جو سے زیادہ ہے پوری دنیا کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو قائم کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس جنگ میں حماس وہاں ایک تنظیم ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں اور اسرائیل کے دانت کٹھے بھی کیے ہیں، تو ایک زندگی پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں، زندگی پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں، یہ توقع کی جا سکتی ہے۔